نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے ذی الحجہ کا کہ جس مہینے میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، ایام تشریق تکبیر تشریق بھی پڑھی جاتی ہیں. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 18 تاریخ سن 35 ہجری سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کامل الحیاء والایمان جامع القرآن ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان کی شہادت کا المناک واقعہ رونما ہوا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری. آنے والا جمعہ ہی کو اتفاقاً اللہ کے حکم سے 18 ذی الحجہ پڑھ رہی ہے. ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن کریم میں بھی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. انبیاء علیہم السلام اور اکابری امت خصوصاً حضرات صحابہ اکرام کے واقعات، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اطوار، یہ سب کا مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ڈھنگ نصیب ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ رونما ہوا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر عرض کرنی ہے تاکہ ہم سب کے ایمان میں جلا نصیب ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد صحابی رسول ہیں جو ذی النورین کہلائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر نور نظر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے دور کی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک فرد کے نکاح میں دی ہو. کوئی نبی نہیں. یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. گویا اتنی بڑی فضیلت دوہرے داماد ہونے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان
سابقین الاولین میں داخل ہیں جو پہلے ایمان لائے، چوتھے نمبر پر ایمان لائے علی اختلاف الاقوال، اور پھر ان کے ہاتھ پر بے شمار لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں زندگی میں حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سارے صحابہ کرام کو قرآن نے جنت کی بشارت دی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ان 10 صحابہ کرام کے متعلق وقتاً فوقتاً بولتی رہی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور زبیر، طلحہ، ابو عبیدہ، سعید بن زید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جنت کی بشارت دیتے رہے۔ یہ انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پھر خلفائے راشدین میں بھی، اور ترتیب بھی عجیب۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں ایک موقع پر نکلا اور اپنے گھر یوں کہہ کر نکلا کہ آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزاروں گا۔ جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ مجھے پتا چلا کہ فلاں باغ کے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پہنچ گیا اور اس باغ کے اندر میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار بن کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں یوں کہتا رہا، کاش اتنا اچھا موقع ہے، اس باغ میں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ایک کنویں کے منڈیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے کو دل میں بار بار آیا کہ میرا بھائی بھی آ جائے آج، کہ ایسا اچھا موقع مل جائے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میرے ذہن میں یوں آیا کہ میرے بھائی ہوں گے، تو میں نے کہا کہ کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ رک جاؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ فی الجنہ، ابو بکر کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دو کہ ابو بکر جنتی۔ پھر میں سوچتا رہا کاش میرا بھائی آ جائے۔ اتنے میں پھر کھٹکھٹایا کسی نے، میں نے کہا کون؟ تو کہا عمر۔ میں نے پھر اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ فی الجنہ، انہیں بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی سناؤ۔ پھر میں دل میں سوچ رہا تھا، اتنے میں پھر کھٹکھٹایا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف بیٹھ گئے، ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اجازت ملی، وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے برابر میں بیٹھ گئے۔ پھر کھٹکھٹایا کسی نے، میں نے کہا کون؟ تو کہا عثمان۔ میں نے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ فی الجنہ، اجازت دیں اور جنت کی بشارت سنا دیں۔ میں نے اجازت کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما تھے، اس طرف حضرت ابو بکر تھے، اس طرف حضرت عمر تھے، تقریباً کنویں کے منڈیر ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے دور بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت سعید بن المسیب
علیہ الرحمہ اجل تابعی میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب تھے، اللہ نے قبر اطہر کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قریب رکھا، اور انہی کے برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قریب رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے قریب جنت البقیع میں واقع ہے۔ یہ ایک نظام اللہ نے دنیا ہی میں بتلایا۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی عبادت اللہ رب العزت سے عشق، تعلق، تقوی، طہارت، عفت اور پاک دامنی، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت سے تعلق ایسا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اس امت میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں، 2 صحابی رسول ہیں اور 2 تابعین ہیں، کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔ لوگ خامخواہ اعتراض کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ خامخواہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے، اللہ جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن کریم پڑھ لیا، ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن کریم پڑھ لیا، اور تابعین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا، اور ایک اجل تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، جن حجاج نے شہید کیا تھا۔ بڑے جری تابعین میں سے تھے، توحید میں بہت اعلیٰ اور بڑے جری تھے۔ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن ہے، بہت تفصیل سے احادیث میں جمع القرآن کا واقعہ درج کیا گیا ہے تفصیل سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا کہ حضرت قرآن کریم کے متعلق فکر کر لیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں ہے، پتوں میں ہے، پتھروں پر ہے، جانوروں کی کھالوں پر لکھا ہوا ہے، اس کو ہم جمع کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بار بار یہ کہتے رہے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بار بار سمجھاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ اب 1 کے 2 ہو گئے، پہلے صرف حضرت عمر کے دل میں یہ تمنا تھی، اب 1 کے 2 ہو گئے۔ اب یہ دونوں مل کر کے انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوایا کہ آپ قرآن کریم کے لکھنے والوں میں سے بھی ہیں، آپ ہمارا ساتھ دو۔ وہ یہی کہتے رہے جو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے رہے، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ دونوں حضرات اب ان کو سمجھاتے رہے کہ خدا کی قسم اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اب وہ بھی تیار ہو گئے، 3 ہو گئے، پھر ایک جماعت بنائی گئی اور یہ کام شروع ہوا۔ یہ کام ابھی چل ہی رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے زمانے میں اسی کام کو جاری و ساری کیا اور قرآن کریم کے مسودات تیار ہو گئے، لیکن ابھی اس کو شائع نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔
اور یہ سارے مسودات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے، جو ازواج مطہرات میں سے ساری امت کی ماؤں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر نور نظر صحابیہ ہے، بیٹی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، اس میں تفصیل تو بہت ہے، کیسے جماعت بنائی صحابہ کرام کی، کون کون اس میں شامل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو فتوحات کا سلسلہ بہت چلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال کچھ مہینے کچھ دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10.5 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال سے کچھ اوپر۔ تو خلافت پھیلتی گئی، فتوحات کا سلسلہ، یہ آذربائیجان، آرمینیا، یہ علاقے آج کل لوگ گھومنے جاتے ہیں اور وہ مخصوص علاقے ہیں کہ وہاں گھومنے جاتے، باکو وغیرہ، یہ سب علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاص طور پر جب آذربائیجان اور آرمینیا فتح ہوا تو وہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ وہاں قرآن کریم چونکہ الگ الگ لغات پر پڑھا جاتا تھا، انزل القرآن علی 7 احرف، احرف سے مراد الگ الگ لغات میں پڑھا جاتا تھا، اس سے 17 نہیں ہے، الگ الگ لغات مراد ہے، الگ الگ لغات سے پڑھا جاتا، 7 لغات تھی، ان لغات پر پڑھا جاتا، اس میں لغت قریش بھی، لغت طیبی، لغت بنو تمیم بھی، لغت حذیل بھی، اس طرح 7 لغات تھی۔ اب قرآن اترا تھا تو قریش کی زبان پر، لیکن ہر ایک اپنے اپنے لغات پر پڑھتا۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں جب قرآن کریم پڑھا گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ حضرت قرآن کے متعلق فکر کر لیں، ایک جماعت قرآن پڑھنے والی دوسری جماعت قرآن پڑھنے والے کو کافر کہتی ہے کہ تم غلط پڑھتے ہو، ہم صحیح پڑھتے، وہ کہتے نہیں ہم صحیح پڑھتے تم غلط پڑھتے ہو۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ وہ مسودات قرآن کریم کے جو ہیں، پورا ایک کمرہ بھرا ہوا تھا، وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو قلمی نسخہ بنا دیں، اس لیے کہ جمع تو ہو گیا تھا لیکن لکھا نہیں گیا تھا وہاں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ قریش کے جو صحابہ کرام ہیں انہی کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کریم قریش کی زبان پر اترا ہے۔ اور پھر یوں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار ہوئے اس زمانے میں، اور وہ 7 الگ الگ علاقوں میں چلے گئے، مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، اور اسی طریقے سے مصر میں، الگ الگ ایسے 7 جگہوں پر قرآن کریم کے نسخے پہنچے، اور کہا اب دوسرے قرآن کریم نہیں، اسی لغت پر قرآن پڑھا جائے گا، لغت قریش پر۔ تو یہ جامع القرآن بھی، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سخاوت ایسی عطا فرمائی تھی، جب جب بھی جہاں جہاں بھی ضرورت پیش آئی اب فوراً اس کے لیے کمر بستہ ہوئے تیار ہوئے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جیش عسرا، جو آخری غزوہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، غزوہ تبوک جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی سخت حالات میں یہ مقابلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 صحابہ کرام تھے صحیح روایت کے مطابق، اور وہاں بہت بڑا لشکر تھا۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر کے کہ جہاد کی نسبت پر کون تعاون کرے گا، مسجد میں اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری طرف سے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے
جو اس کی ضروریات ہے، پورے بھرے ہوئے اونٹ ساز و سامان سے 100 اونٹ. پھر دوسری مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو جیش العسرہ میں غزوہ تبوک میں مدد کرے. دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا 200 اونٹ. محدثین نے لکھا ہے 100 کے علاوہ 200 ہیں. پہلے 100 کہا تھا، پھر 200. پھر تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے کہ میری طرف سے 300 اونٹ. پھر آپ گھر گئے اور اپنی آستینوں میں، بڑی آستینیں، 1000 دینار اشرفیاں، سونے کے سکے 1000 وہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ رکھ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. چہرے انور اطہر اقدس خوشی کے مارے دمکنے لگا، چمکنے لگا. آپ نے فرمایا ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم، اس آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے کوئی نقصان نہیں ہے، جنتی ہے. تو دیکھو ان کی سخاوت. پھر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایمان والوں کو پانی کی تنگی تھی. بیر روما آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا جو وہاں مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. بیر روما، یہ بیر روما یہودی کا کنواں تھا، میٹھا پانی تھا، اس میں چشمہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کہا کہ یہ مجھے آدھا بیچ دو. آدھا کنواں کیسے بکتا ہے؟ آدھا کنواں ایسے بکتا ہے کہ ایک دن پانی ہم نکالیں گے، ایک دن آپ نکالنا، یہ آدھا ہے، باری ہوتی ہے. چنانچہ یہودی پانی بیچتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری باری کے دن میں عام اجازت دیتا ہوں، اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں، جس کو پانی چاہیے آ کر لے جائے. اس میں کوئی تفریق نہیں ایمان والوں کی اور غیر ایمان والے، جس کو ضرورت ہو لے جائے، مفت میں لے جائے. وہ پیسوں سے بیچتا تھا. اس نے کچھ ہی مدت میں سمجھ لیا کہ ہماری سونے کی چڑیا ہاتھ سے گئی جس سے میں کما رہا تھا. اس نے پھر کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آدھا آپ خرید لیں، دوسرا آدھا بھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا آدھا 12,000 درہم میں خریدا تھا، دوسرا آپ نے کہا کہ 8,000 درہم میں لوں گا. تو 8,000 درہم میں خریدا. یوں کل 20,000 درہم میں آپ نے وہ کنواں خریدا اور ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا. مسجد نبوی زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے اندر ضرورت پیش آئی کہ اب مسجد کے اندر جگہ تنگ ہو رہی ہے، مسجد کی ضرورت ہے، آگے کی طرف مسجد خریدنی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کی زمین خریدی مسجد کے اور یوں کہا کہ میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا ہوں. اس لیے آج جو محراب ہے اور جو ممبر ہے اسے محراب عثمانی اور ممبر عثمانی کہا جاتا ہے. جہاں آج مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ ممبر عثمانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. یہ مسجد یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. دیکھیں جامع القرآن بھی ہوئے، قرآن کے ساتھ بھی آپ کا نام آ گیا، اور مسجد نبوی کے اندر ممبر عثمانی اور محراب عثمانی میں بھی آپ کا نام ہوا ہے. ایمان والوں کو پانی کا مسئلہ آیا، اس میں بھی کہ یہ وقف شدہ ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اسی لیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، حضرت ثمامہ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر لوگوں کو پوچھا تھا. ترمذی اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے. جب لوگ بلوائیوں نے گھیر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کو، تو آپ نے یہ بات اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے کہی تھی کہ میں تمہیں قسم انشدکم باللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ وليس بها ماء، اور وہاں پانی نہیں تھا. ایمان والوں کو تکلیف ہوتی تھی،
چنانچہ میں نے بیر روما خرید کر کے دیا تھا. سب نے کہا ہاں ہم کو پتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم پھر ہی فرمایا اسی کنویں کا پانی جو میں نے خریدا تھا آج آپ نے میرے اوپر بند کر دیا ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا اندر, اتنے دن ہو گئے. پھر آپ نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کے قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں, تمہیں پتا نہیں کہ مسجد کے اندر جگہ تنگ ہو گئی تھی. اندر مسجد غاق باہلہ, مسجد اپنے مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ فاشتریتها من صلب مالی. کہ کون ہے جو اس کو خرید لے فلاں کے پاس سے تاکہ جنت میں اپنا گھر بنا لے, ایک تھوڑے سے مال کے عوض جنت میں. یہ خود رسول اللہ نے فرمایا مسجد میں تھوڑا سا مال تو جنت مل جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنے ذاتی مال سے جگہ خرید کر مسجد میں دے دی. فأنتم اليوم تمنعوننی ان اصلی فیہا رکعتین, آج 2 رکعت پڑھنے سے تم مجھے اسی مسجد میں منع کر رہے ہو جس مسجد کی جگہ خرید کر کے میں نے دی تھی. پھر آپ نے قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان على ثبیر مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ, ثبیر احد ہی کو کہتے ہیں, احد پہاڑ پر تھے. اور یہاں مکہ کا لفظ ہے لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ مکہ نہیں ہے بلکہ یہ احد پہاڑ ہے مدینہ. اور اگر مکہ مکرمہ ہے تو مکہ مکرمہ مینا کے پاس ایک پہاڑی ہے, وہاں ثبیر پہاڑی ہے. وہاں میں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ حرکت کرنے لگا فتحرک الجبل, پہاڑ حرکت کرنے لگا, اس کے بعد پتھر گرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مارا. فرکوہ برجلہ ای برجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسکن ثبیر فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. رک جا اے ثبیر پہاڑ, تیرے اوپر ایک نبی ہیں, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. سب نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھ پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہو, لیکن ان کو رحم نہ آیا. یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل نبی رفیق یعنی فی الجنت عثمان, ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے, میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے المناک شہادت کا دن ہے اور بہت سارے ان کے مناقب ہیں. جمعہ کا دن انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے اندر وہ صفات پیدا فرمائے جو اکابر صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صفات تھی, وہ صفات میں سے کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر عن العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.